بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات، ہر واقعہ اپنے اندر ایک عجیب کشش، عجیب تڑپ اور عجیب ذوق و شوق کا معیار رکھتا ہے۔ صرف ایک واقعہ کو بھی آپ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ جب پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد کیا مدینہ شریف جانے کا، ہجرت کر جانے کا، تو اس وقت یہ حالت ہوتی تھی کہ وہاں کے وہ لوگ، وہاں کے آک و شاک، آک محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور پہاڑی ٹیلوں پر چڑھ جاتے تھے اور دور دور سے وہ دیکھتے تھے کہ کس وقت پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آئے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اپنے وجود سے ہمارے شہر کو، ہمارے مدینہ کو وہ جگمگائیں گے۔ وہ روز آتے، وہاں دیکھتے، لیکن کوئی اثار نہ پا کر پھر واپس چلے جاتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب قسم کی تڑپ ہوتی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ دور سے دھول جو ہے اڑتی آ رہی ہے، اور انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آ رہا ہے۔ انہوں نے اسی وقت کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے۔ تو وہ قافلے کی جب دور دوڑتے دوڑتے آہستہ آہستہ پھر جب ختم ہوئی تو اس غبار جب چھٹا تو پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے برآمد ہوئے اور آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ تو پھر سب کی یہ کوشش تھی۔ دوسری طرف یہ بھی تھی کہ جو مدینہ کی جو بچیاں تھیں وہ آگ کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھیں، وہ بھی کیسی خوش نصیب بچیاں تھیں کہ جن کی سعادت یہ آئی تھی کہ نہ صرف وہ پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اپنے آنکھوں سے کر رہی تھیں، بلکہ ساتھ ساتھ وہ ان کی شان میں قصیدے بھی پڑھ رہی تھیں، اور وہ قصیدے آج بھی تر و تازہ ہیں، آج بھی ہر ایک کی زبان زد عام پر ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جب آپ پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاہ کے درمیان جب تشریف لے آئے تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ پیغمبر یہ اللہ تعالیٰ کی نبی ہمارے گھر میں تشریف لے جائیں، اور آپ جو ہے اتنے محبت رکھنے والے اپنے ساتھیوں کو جو ناراض بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور لیکن خوش بھی کس کس کو کرتے، کس کس کے گھر آپ تشریف لاتے۔ تو آپ نے یہ فیصلہ اپنی اونٹنی پر چھوڑ دیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹنی جس کے گھر کے سامنے بیٹھے گی تو وہیں میں انشاءاللہ وہاں میرا پڑاؤ ہوگا اور وہی میرا میزبان ہوگا۔ اب آپ سب کے دل جو ہے وہ سینوں سے نکل رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور زبان باری دعائیں تھیں کہ کاش یہ اونٹنی جو ہے ہمارے گھر کے سامنے بیٹھ جائے۔ دل ان کے دھڑک رہے تھے اور اس کی دھڑکنوں کی آوازیں کانوں میں محسوس ہو رہی تھیں۔ عجیب لمحہ تھا۔ پھر آخر وہ اونٹنی خرامہ خرامہ چلتی ہوئی، اور یہ بے زبان پر کسی کا دباؤ بھی نہیں تھا، کسی کا زور بھی نہیں وہاں چل رہا تھا۔ پھر یہ اونٹنی آتے آتے حضرت ابو ایوب انصاری حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت آپ تصور کر لیجئے، اپنے ذہنوں میں اس واقعہ کو تر و تازہ کیجئے کہ کیسا ان کے دل کا یہ عالم ہوگا، کیسے خوشی سے ان کے منہ سے چیخیں نکل رہی ہوں گی، اور انہوں نے کیسی محبت اور تڑپ کے ساتھ پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا ہوگا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے احترام کا بھی ملحوظ خاطر اسے رکھا ہوگا۔ یہی ایسے عجیب معاملات ہیں، ایسی عجیب جو ہے سعادتیں ہیں، ایسے نصیب ہیں کہ جن کا تو ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں ہمیں جگہ مل جائے، لیکن ان کے نصیب کا یہ آپ دیکھیے کہ ان کو ان کے گھر میں پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ ملی ہے، اور یہ ایسا نصیب ہے کہ جس کو قیامت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور قیامت تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سینے پر میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمغہ سجا ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عظیم ہستیوں کو اب کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تم سے راضی ہوا اور تم اللہ سے راضی ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔